اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. محترم عزیز دوستو اور عزیز بزرگوں اور میرے دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ امن والوں کا ہم سب پر بھی انتہا احسان اور کرم ہوا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایک بہت اونچی مجلس پر جمع فرمایا ہے. اس کی نسبت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ بہت اونچی مجلس ہے. فرمایا ایسی مجلس کو آسمان کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. آسمان کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ایک قطار آسمان تک لگ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں، آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت عالم الغیب ہیں، سب کچھ جاننے والے اللہ ہیں. جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں، یعنی فرشتوں سے سننا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے، اے اللہ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. اللہ رب العزت پھر فرشتے سے پوچھتے، جہاں سے تم آ رہے وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ فرشتے کہتے، اللہ تیری بڑائی ہو رہی تھی، تیری تعریف ہو رہی تھی، تیری قدرت کو بیان کیا جا رہا تھا، تیری قدرت کو بیان کیا جا رہا تھا. اور اللہ رب العزت پوچھتے، اور کیا چیز، اور کیا مانگ رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے، اے اللہ جنت کی طلب کر رہے تھے، جہنم سے ڈر رہے تھے، پناہ مانگ رہے تھے. فرمایا اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتے، اے میرے پیارے فرشتوں، بتاؤ کیا میری امت نے، یعنی کیا میرے بندوں نے جنت کو اور جہنم کو دیکھا ہے؟ اے اللہ، فرشتے کہتا ہے، اے اللہ نہ جنت کو دیکھا ہے نہ جہنم کو دیکھا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے، اگر جنت کو دیکھتے تو کیا ہوتا اور جہنم کو دیکھ لے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے، اے اللہ جنت کو دیکھتے تو اور زیادہ طلب میں رہ جاتے، اور جہنم کو دیکھتے تو گناہ کی طرف مائل ہی نہ ہوتے. اللہ رب العزت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں، اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، جا کر اعلان کر دو ان لوگوں میں کہ تم بخشے بخشائے ہو. اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں مبدل فرمایا، یعنی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. میری ماں بہنوں، یہ بہت اونچی مجلس ہے، ہمیں بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے، مگر اللہ کے اس پر بڑے بڑے وعدے ہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو انسان یعنی مرد اور عورتوں پر نبی بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 طبقوں پر محنت کی ہے. ایک عورتوں پر، ایک مردوں پر
اور ایک بچوں پر۔ یہ تینوں طبقے ایسے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ بھی چھوٹ گیا محنت سے، اس کے ذریعے سے بے دینی گھر میں داخل ہوگی، اس کے ذریعے سے بے دینی داخل ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہیں، فرمایا ان کی عمر 950 سال کی ہے، ان کی عمر 950 سال کی ہے۔ یہ 950 سال بے انتہا محبت کی، یعنی محنت کی، اتنی محنت کی، اور لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، اپنے کانوں میں روح رکھ لیتے تھے، اور پتھروں سے اتنا مارتے پتھروں میں ڈھک جاتے نوح علیہ السلام کو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، ان کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، پھر اپنا پر ملتے، پھر پوچھتے حضرت نوح علیہ السلام، اے جبرائیل اب میرا کیا کام ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں وہی کام جو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بڑائی کرنا، لوگوں کو سمجھانا، پھر وہی کام میں لگ جاتے، پھر لوگ مارتے۔ اسی طرح 950 برس، 9 سال نہیں 950 سال دعوت کی محنت کی، مگر 80 یا 82 لوگ صرف ایمان میں داخل ہوئے۔ کتنے لوگ ہوئے جی؟ 80 یا 82 لوگ۔ وجہ کیا رہا؟ وجہ یہ رہا کہ ان کی بیوی ان کو ساتھ نہیں دی، ان کی اولاد ان کو ساتھ نہیں دی۔ اس کے لیے فرمایا جب گھر کی عورت یعنی مستورات جب ساتھ دیتی ہے تو کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عورت جس بات کو ٹھان لیتی ہے اس کو پورا کر دیتی ہے، کیونکہ عورت گھر کی امام ہے، عورت گھر کی امام ہے۔ اس کے لیے فرمایا جب عورت جس چیز کو دل پر لیں گی، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، جب دین اس کے زندگی میں آئے گا تو فرمایا ایک گھر کو جنت بنائے گی۔ پھر اس کے گودوں میں ولی پیدا ہوں گے۔ کیسے ولی؟ فرمایا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے، پھر الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے، مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جیسے، شیر میسور ٹیپو سلطان جیسے بڑے بڑے ولیوں کو انہی ماؤں نے جنم دیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ ان کے گودوں میں ولی کب پیدا ہوں گے؟ فرمایا ان کو دین کی محنت پر لانے سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں نبوت ملی، جب نبوت پہلے ملی تو گھر پہ کانپتے آئے، اور اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان پر کمبل ڈالی اور پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں اتنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگزشتہ سنائی، ایسے میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے نبوت دی، فرمایا سب سے پہلے ایمان لانے والی مردوں سے پہلے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ایسے دی کہ مکہ کے اندر سب سے مالدار عورت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مگر دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لگا دیا، یہاں تک کہ آخری وقت ہے ان کے پہنے ہوئے کپڑوں پہ 7 پیبند ہے،
ان کو کفن بھی دیا گیا تو پرانے کپڑوں میں دیا گیا، دین کے خاطر سب کچھ لگا دیا۔ جب عورتوں میں کام آئے گا میرے ماں بہنوں، فرمایا وہ کام کرنے والی بنیں گی۔ ایک صحابی ہے، ایک صاحب رسول ہے، جن کا نکاح مسجد نبی میں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوایا اور اعلان ہوا مسجد نبی میں جہاد میں جانا ہے، اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ فرمائے وہ سب کے سب وہیں سے چلے گئے، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ جو نیا نکاح ہوا تھا، جو شادی ہوئی تھی، یہ رخے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور کہا اے اللہ کے نبی میرا آج نکاح ہوا ہے، میں اب تک گھر نہیں گیا ہوں، اب گھر کو جا کر میری بیوی کو صرف اطلاع کر کے آؤں گا، بول کر آؤں گا، میں گھر میں ایک پل بھر بھی رکنے والا نہیں ہوں، صرف یعنی بتا کر آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ فرمایا وہ صحابی گھر چلے گئے، صحابی رسول گھر پہ چلے جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگے باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان کرے ہیں جہاد میں جانے کے لیے۔ سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین مسجد نبوی سے چلے گئے اور کہنے لگے میں آپ کو، اپنی بیوی سے کہنے لگے میں آپ کو بتا کر جانے کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو بتا کر جانے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی عورت دہاڑے مار کے رونے لگی، نئی دلہن ہے، اب بھی نکاح ہوا ہے، دہاڑے مار کے رونے لگی۔ یہ صحابی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا میں نہ جاؤں اللہ کے راستے میں؟ کیا میں جہاد میں نہ جاؤں؟ وہ صحابیہ عورت کہنے لگی میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، میری بدقسمتی پر میں رو رہی ہوں، میں میری بدقسمتی پر رو رہی ہوں۔ فرمایا وہ صحابی رسول کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ صحابیہ عورت کہتی ہے اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگی باقی میرے محلے کی عورتیں، یہاں کی عورتیں کتنے خوش قسمت ہوں گے، ان کے شوہر تو مسجد نبوی سے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے گئے، میری قسمت کیسی پھوٹی ہے، میں کتنی بدقسمت ہوں کہ میرے شوہر مجھے بتانے کے لیے آئے، میں بھی باقسمت ہوتی، میرے شوہر وہیں سے اللہ کے راستے میں جاتے اور شہید ہو جاتے، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھتا اللہ رب العزت اے اللہ میں نے میرا شوہر کے منہ نہیں دیکھی، میں نے میرے شوہر کے منہ نہیں دیکھی، میرا شوہر اللہ کے نبی کے ایک اعلان پر اپنی جان لٹانے کے لیے چلے گئے۔ میرے ماں بہنوں یہ مجھے کہنا بہت آسان ہے، آپ کو سننا بہت آسان ہے، جس پر جو گزری ہوگی وہ بہتر جانتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، خالی ہم تصور کریں اس کا۔ کیا ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایسا ایمان بنا ہے؟ ایمان بنے گا تو اعمال پر کھڑا ہوگا، ایسی محنت ہوئی تھی۔ ایک صحابیہ عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی پورے مدینے میں اعلان لگائے جہاد میں جانے کے لیے۔ جہاد میں جانے کے لیے اعلان لگائے۔ فرمایا ایک عورت اپنے معصوم بچے کو گود میں لے کر آئی، آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہاد میں جب بھی اعلان لگائے ہیں تب میرے گھر سے کوئی نہ کوئی مرد اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے اور شہید ہوا ہے، اب ہمارے گھر سے جانے کے لیے کوئی مرد گھر میں باقی نہیں ہے، اور میرا جذبہ ہے، میرا ولولہ ہے، میری تڑپ ہے، میری کوڑن ہے، میرے گھر سے بھی اس بار اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی مرد جائے، مگر افسوس میرے گھر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے،
یہ دودھ پیتا بچہ، یہ لڑکا، یہ باقی ہے میرے گھر میں، اس کو آپ جہاد میں لے کر جاؤ۔ کیا کہہ رہے صحابی رسول؟ میرے گھر میں کوئی آدمی باقی نہیں رہا جہاد میں جانے کے لیے۔ اب یہ بچے کو، دودھ پیتا ہوا بچے کو آپ جہاد میں لے کر جاؤ۔ ذرا سوچے میرے ماں بہنوں، ذرا غور کرے اس بات پر، یہ دودھ پیتا بچہ کیا کام دے گا؟ یہاں تک کہ ہمیں جماعت میں لانے بھی منع کرتے ہیں۔ کیا اونٹ کی نکل پکڑ کر چل سکتا ہے؟ کیا تلوار لے کر مجاہدین یا تلوار لے کر دشمنوں کے خلاف لڑ سکتا ہے؟ کیا مشق پر بھر کر مجاہدینوں تک پانی پہنچا سکتا ہے؟ بلکہ اس بچے کو اور دوسرے کی ضرورت ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی پرورش کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ عورت سے کہنے لگے، اے بہن، یہ تیرا بچہ کیا کام دے گا جس کو ہم جہاد میں لے کر جائیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس صحابیہ عورت کا جگر دیکھو، فولاد کے جیسا جگر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی، اے پیارے رسول، اے پیارے رسول، دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کرے گا، دشمن آپ پر تلوار سے حملہ کرے گا تو میرے دودھ پیتے بچے کو ڈھال کی طرح آگے کر دینا، میرے دل کے جگر کو تلوار کے سامنے کر دینا، میرے لتے جگر کو آپ اپنی حفاظت کے لیے آگے کر دینا، تاکہ میرے بچے کی بوٹی بوٹی ہو جائیں، چھلنی چھلنی ہو جائیں، آپ پر تلوار کی خراش نہ آئے۔ یہ جذبہ تھا۔ میرا بھی دین کے خاطر کچھ نہ کچھ لگے، یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ آرزو، یہ خواہش رہتی تھی۔ یہ بنے گا، کب بنے گا؟ فرمایا یہ محنت پر بنے گا۔ اس کے لیے محنت شرط ہے، اس کے لیے محنت شرط ہے۔ ہم محنت کریں گے، اللہ کے احکام، نبی کے طریقے ہمارے زندگی میں آئیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے، ہم من چاہے زندگی چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارنے والے بنیں گے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بنیں گے، میرا اللہ میرے کس بات پر راضی ہوگا اس کا عمل کو کرنے والے بنیں گے۔ اس کے لیے فرمایا محنت کی ضرورت ہے، ورنہ محنت نہیں ہوگی پھر زندگی منمانی طریقے پر آئے گی۔ فرمایا اس کے لیے ایمان کی محنت ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں بیٹے بیمار ہو گئے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو ایمان کیسے تھا، آج ہمارا ایمان بگڑا ہوا ہے۔ ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے نذر مانی، منت کی۔ قرآن کہتا ہے قسم کھاؤ تو میری، غلے کی، ایمان کی، اس طرح نہیں، اللہ کی قسم کھانے کو بول رہا اللہ، اور منت مانگو تو مجھ سے۔ منت کس سے مانگے؟ اللہ سے۔ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہمیں شیطان
میرے عزیز ماں بہنوں گمراہ کر دیا ہے۔ میں اس سے پہلے بتایا بڑا شیطان چالاک ہے۔ شیطان کو پتہ چل گیا شراب پینا حرام ہے، ایک دن توبہ ہو جائے گی، توبہ کر لے گا۔ جھوٹ بولنا سخت گناہ ہے، فرمایا اس سے بھی توبہ کر لے گا۔ غیبت بولنا گناہ ہے، اس سے بھی توبہ کر لیں گے۔ یعنی زنا کرنا گناہ ہے، اس سے بھی توبہ ہو جائے گی۔ مگر شیطان نے ایسا راستہ نکالا جو آدمی اس کو گناہ نہیں سمجھے گا بلکہ ثواب سمجھ کر کرنے لگے گا، ثواب سمجھ کر کرنے لگے گا۔ پھر جس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے منت مانگی 3 نفل روزوں کی۔ کیسے منت مانگے؟ اے اللہ میرے دونوں صاحبزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صیت ہو جائے گی تو ہم میاں بیوی 3 روزے رکھیں گے۔ ہم کیسی منت مانگتے؟ درگاہوں میں جا کر نہ جانے کیسے کیسے جگہ پہ جاتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے، ایسے جگہ پہ جانا حرام ہے ہمارے لیے۔ ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں، کہنے والے سمجھانے والے کہتے ہیں دیکھو جی ایسا کرنا گناہ ہے، مانتے نہیں، ثواب سمجھ کر کرتے اس کام کو، ثواب سمجھ کر کرتے۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا مگر شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سارے گناہوں کو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، شرک کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منت مانگی تو گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، روزہ رہنے کے لیے، بھوکے پیٹ میاں بیوی نے روزہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کو ایک یہود کے پاس گئے اور کہنے لگے ہمیں کچھ کام دے دو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کرے گی۔ تو اس نے اون دیا دھاگا بنانے کے لیے اور 3 سا یعنی سمجھ لو 3 سیر گھیوں دی یعنی جو دی۔ پھر یہ لے کر آئے، روزہ تھے مگر روزے کی حالت میں 1/3 اس میں سے گھیوں نکال لے، یعنی 3 سیر میں سے 1 سیر۔ پھر وہ جو گٹڑی تھی ان کی اس میں بھی پاؤں حصہ نکال کر یعنی 3 حصے کرے، اس میں سے 1 حصہ لے کر اس کو بنائے۔ پھر جو تھی اس کو پیس کر روٹیاں تیار کی، 5 پیڑے بنائے، یعنی ایک اپنے لیے، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یعنی ایسے پہلوان ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا دروازہ اکیلے اکاڑ کر پھینکے ہیں۔ وہ چاہتے تو محنت کر سکتے تھے مگر ان کو دین کی فکر اتنی تھی کہ اپنے گھر والوں کی بھی فکر نہیں تھی۔ فرمایا 5 نان بنائے یعنی پیڑے بنائے، ایک اپنے لیے، ایک اپنے شوہر علی کے لیے، دونوں بچوں کے لیے حسن اور حسین کے لیے، ایک باندی کے لیے، ایک باندی بھی تھی۔ اب مغرب سے پہلے روزہ چھوڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھ کر گھر پہ آئے۔ یعنی اب دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئی ہے، اب روزے سے ہیں، خالی پیٹ روزہ تھے، روزہ رکھنے کے لیے تو کچھ نہیں تھا، اب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیوالا توڑے ہیں، اب توڑ کر کھانے والے ہی تھے، دروازے سے آواز لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک سائل ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، اللہ تمہیں جنت میں اپنے دسترخوان پر کھلائے گا۔ خدا کی قسم
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے راضی ہو گئے، 5 روٹیاں اٹھا کر دی۔ ہم ایسا کرتے کیا؟ دیکھیں، حالانکہ سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، بھوکے روزے رہے ہیں اور 5 روٹیاں اٹھا کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہ گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے رہ گئے، معصوم بچے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں، اور وہ باندھی وہ بھی بھوکی رہ گئی۔ اب دوسرے دن کا روزہ فاقے کی حالت میں شروع ہو گیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پانی پی کر دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیے، پانی پی کر دوسرے دن کا روزہ شروع کر دیے۔ فرمایا پھر جو ایک حصہ تھا اس میں سے لیے، اس اون کو بنایا، پھر جو تھا ایک سیر اس میں سے لے کر پھر اس کو دلے، پیسا اس کو، پھر 5 نان بنائے، یعنی پیڑے بنا کر 5 روٹیاں تیار کی۔ پھر اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر آئے، اب کھانے کے لیے دسترخوان بچھائے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی نوالا توڑ کر منہ میں ڈالنے والے ہی تھے، آواز لگی گھر کے دروازے سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ دے دو۔ پھر اپنے ہاتھ کو روک لیا اور اپنی اہلیہ سے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے کہا دے دو۔ پورے 5 روٹیاں پھر سے اٹھا کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں معصوم بچے اور وہ باندھی بھوکے رہ گئے، پانی پی کر روزہ چھوڑ دیے۔ تیسرے دن پھر روزہ شروع ہو گیا فاقے کی حالت میں، بچا ہوا کاتا اس کو بنوئے، پھر بچا ہوا وہ جو لے کر پیسا، پھر 5 روٹیاں بنائے۔ فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر گھر پہ آئے، دسترخوان بچھائے، اب کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے، پھر ایک قیدی نے گھر کے دروازے پر سے آواز دی، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک قیدی ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے خاطر کچھ کھلاؤ، کچھ دے دو، اللہ رب العزت تمہیں جنت خان پر کھانا کھلائے، اپنے جنت خان پر اپنے دستر پر کھانا کھلائے۔ اس دن کی بھی 5 روٹیاں اٹھا کر اس کو دی۔ چوتھے دن تو کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں، روزہ بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بچوں کو لے کر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی حالت ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، آنکھ گڑی ہوئی ہے، پیٹ سے لگا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، اور اسی حالت میں فرمایا اللہ کے سامنے شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، اللہ کے سامنے نماز ادا کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جانے لگے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے لگایا اور کہا اے میری پیاری بیٹی، تھوڑا صبر کر لینا، تھوڑا صبر کر لینا، یہ تیرا صبر انشاءاللہ یہ دن
ہر کچے پکے مکان پر پہنچ رہے گا. ایسی حالت تھی. اس کے لیے فرمایا جب عورت کے اندر دین آئے گا تو فاقوں کو برداشت کرنے والی بنے گی. ایسا یہ نہیں تھا کہ اس وقت کے مرد محنت نہیں کرتے تھے، محنت کرتے تھے مگر سب کچھ اللہ کے خاطر وقف کر دیتے تھے، سب کچھ دین کے خاطر لگا دیتے تھے. جہاں دین کا اعلان ہو جاتا وہاں اپنے آپ کو لگا دیتے. اس کے لیے فرمایا ہم اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنائے. ہمارے گھروں میں ایسا ماحول کب بنے گا؟ فرمایا ہمارے گھروں میں ایسا ماحول جب بنے گا ہم گھر کی تعلیم، ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو. یہ نہیں کہ گھر کا مرد آ کر کہے تعلیم کرو تب کتاب لے کر بیٹھیں گے، تب تعلیم کے لیے بیٹھیں گے. نانا، ہم خود جیسے وہ آئیں گے، جس وقت ہمارے تعلیم کا وقت طے ہے وہ آنے سے پہلے ہم کتاب کو لے کر بیٹھے. اگر پڑھنے آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر ہماری تعلیم شروع کر دے. ہمارے گھروں میں 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. نیتیں کریں انشاءاللہ. اب ہم جتنے لوگ نکلیں اتنے گھروں میں تو انشاءاللہ ہم 5 اعمال کے ساتھ ہمارے گھروں میں تعلیم کریں گے. ہم تعلیم کریں گے انشاءاللہ. ہمارا گھر مسجد نبوی کا نمونہ بنے گا. ہماری اولادیں اس سے اثر لیں گی. ایک بچہ اسکول کو جاتا تھا، یعنی پرائیویٹ پڑھائی کے لیے. اب اسکول کی ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ آپ کیا بنو گے؟ کسی نے کہا میں پولیس آفیسر بنوں گا، کسی نے کہا میں ٹیچر بنوں گا، کسی نے کہا کہ میں انجینئر بنوں گا، کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا، کسی نے کہا میں سائنسٹسٹ بنوں گا. اس طرح ہر بچے الگ الگ دے رہے تھے جواب. ایک بچہ کھڑے ہو کر کہنے لگا میڈم سے میں صحابی بنوں گا. اب وہ ٹیچر پریشان ہو گئی، یہ صحابی کون سا یہ ہے، کون سا عہدہ ہے؟ یہ تو نہیں سنی تھی صحابی کیا ہے. اور فرمایا وہ غیر تھی. یہ ٹیچر یہ سب معلوم تھا، پوسٹ معلوم تھے، مگر یہ صحابی کیا ہے؟ پریشان ہو گئی. مگر بچے کو بھی کچھ بولنے کے لیے نہیں آ رہا. تو میڈم نے بعد میں اس کے گھر پہ فون کیا اس کے ماں کو. تو کہنے لگی میں نے آج بچوں میں پوچھا کہ تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے. آپ کا بچہ عجیب جواب دیتا ہے. وہ کہتا ہے صحابی بنوں گا. یہ صحابی کیا چیز ہے؟ تو عورت کہنے لگی آپ کو وہاں فون پر نہیں پتا چلے گا، آپ میرے گھر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھا دوں گی. پھر وہ میڈم گھر پہ آئی تو پتا چلا کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے. اس تعلیم میں یہ بچہ بیٹھتا ہے، پھر سنتا ہے صحابہ کی قربانی، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی یعنی صحابہ نے اپنی زندگی کو دین کے خاطر کیسا وقف کیا، پھر صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے کیسے راستے کھولے، کیسر اور کسرا کے تاج ان کے قدموں میں کیسے ڈالا اللہ، سب بتائیں. پھر وہ غیر عورت نے اسلام میں داخل ہو گئی. یہ تعلیم میں ہے. تعلیم گھر کے نقشے کو بدل دیتا ہے. تعلیم کوئی معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لنگی تلوار لے کر چلے تھے، نعوذ باللہ۔ جب کسی نے کہا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کیا پوچھتا ہے، تیری بہن اور بہنوئی نے ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لے ہیں۔ اب گھر پہ گئے تو وہاں قرآن کی پڑھائی چل رہی تھی، تو دروازے کو کھٹکھٹایا، ان کی آواز سن کر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چھپ گئے، تو ایک صحیفے پڑے باہر پر ایسے ہی چھوڑ کر گئے تھے، اور بہن کو مارے، بہنوئی کو مارے۔ پھر وہ صحیفے پر نظر پڑی تو لینے گئے تو ان کی بہن نے روک دی، تم ناپاک نہیں لے سکتے۔ پھر یعنی غسل کرنے کے بعد انہوں نے پڑھے، یعنی تعلیم کے اندر جیسے ہی پڑھے ان کی کیفیت بدل گئی، اسلام میں داخل ہو گئے اور 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے بنے۔ تعلیم کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس کے لیے فرمایا ہمارے گھر کو وہ نمونہ بنانے کے لیے، صحابیات کا نمونہ بنانے کے لیے، مسجد نبی کا نمونہ بنانے کے لیے، مسجد نبیوں کے گلیوں کے جیسے، گھروں کے جیسے نمونہ بنانے کے لیے فرمایا ہم گھروں میں دین کو زندہ کرنے کے لیے، گھر کی بے دینی دور کرنے کے لیے فرمایا ہمارے گھر میں تعلیم کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کریں گے، ہمارے گھر میں دینداری آئے گی، ہمارے گھروں میں پردہ آئے گا، ہمارے بچوں میں دین آئے گا۔ فرمایا ہمارے گھروں میں چین آئے گا، ہمارے گھر میں سکون آئے گا، ہمارے گھر میں امن آئے گا، ہمارے گھر میں عافیت آئے گی، ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گے، ہمارے گھر سے بے دینی نکل جائے گی، ہمارے گھر سے نوست ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر سے نوست ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے ماں بہنوں یہ اب ارادہ کرے، اب ٹھان لے، کسی حالت میں ہمارے گھر میں ایک دن کی بھی تعلیم ناغہ نہیں ہوگی، ابھی چھٹے گی نہیں۔ ہم خود گھر میں کتاب لے کر بیٹھیں گے۔ اب تعلیم کیسے کریں گے؟ جس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر کرتے ویسے کرے، مگر 2 چیزیں اس میں بڑھا لے۔ اللہ کے راستے میں کیسے کرتے ہیں تعلیم؟ فرمایا کہ ہم پہلے قرآن شریف کے حلقے لگائیں گے، پھر کتاب کو پڑھیں گے، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ کریں گے 6 صفاتوں کا۔ اب گھر میں پھر تشکیل کریں گے، یہاں بھی تشکیل کرنا ہے۔ اب مشورہ یہاں نہیں کرتے، گھر میں مشورہ کریں گے، گھر میں مشورہ کریں گے، اور گھر میں ہر ایک کو لے کر بیٹھیں گے۔ جتنے محروم ہیں ہمارے، یعنی اگر محروم ہیں ان کو ہم سامنے بیٹھ کر سکتے۔ جس گھر میں جیٹھ ہو، دیور ہو، یہ ہمارے لیے غیر محروم ہیں، اگر یہ ہیں تو پردے میں بیٹھ کر تعلیم کرے اور گھر میں پڑھنے والوں کو دے۔ جس طرح ہمارے جسم کا پردہ ہے اسی طرح ہمارے آواز کی بھی پردہ ہے، اس کا خیال کرے۔ اور ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوں، ہمارے گھر میں 6 نمبر کا مذاکرہ ہو، تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں دین کو پھیلنا، ہمارا گھر بھی سارے عالم کے لیے دین کو پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے لیے اس کا خیال کرے۔ وقت ہو چکا ہے اور آپ کے سامنے بہت سارے باتیں آنی ہیں، اور آج کل کے دن بھی یہاں یہی جماعت رکے گی انشاءاللہ۔ جو باقی وقت ہے سیکھنے سکھانے میں لگائے، غفلت میں نہ گزرے۔ جو چیزیں جو نماز میں پڑھنے اور کرنے کی چیزیں اس کو صحیح سیکھے، صحیح پڑھے۔ ہمارا جو نماز میں فرض ہے، یعنی 7 اندر کے 7 باہر کے سارے چیزوں کو ہم سیکھ کر جائیں۔ سیکھنے میں شرمنا نہیں ہے۔ عصر کا بعد کا وقت بھی ملتا ہے، پھر اس میں ہماری 3 تسبیحات کے بعد انشاءاللہ سیکھنے سکھانے میں لگائے۔ دعاؤں کا خاص اہتمام کرے۔ مغرب کی جو مغرب سے پہلے دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اب ہم اللہ کے راستے میں ہیں تو بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح دعا قبول ہوگی۔
اس کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس محلے والوں کے لیے، جس گھر میں آپ رکے ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور جو آئی بہنوں سے بھی گزارش ہے، اپنے گھروں میں جماعتوں کو رکانے کی رکانے کا فضا بنائے۔ اب جس گھر میں ہماری جماعت رکی ہے وہ انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اب یہ گھر مسجد نبوی کی نمونہ ہے۔ جو اعمال مسجد نبوی میں ہوتے ہیں وہ اعمال یہاں ہو رہے ہیں۔ 24 گھنٹے اللہ کی رحمت برس رہی ہے، 24 گھنٹے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ یہاں سے جو ہیں فتنے ختم ہو رہے ہیں، فسادیں ختم ہو رہے ہیں، یعنی یہاں اس گھر کی نوسط ختم ہوگی۔ آپ اللہ کے مہمان کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دیں گے، اللہ رب العزت آپ کا ٹھکانہ جنت میں بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے آئی ہوئے ہر ایک لے اس کی تمنا کرے کہ ہمارے گھر میں ایک دن کیوں نہ ہو اللہ کے مہمان رکے، انشاءاللہ نیتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جنوری 12 اور 13 تاریخ کو اجتماع ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس اجتماع کو کامیاب کرے۔ اور جو یعنی آئی بہنوں کا تشکیل کر کے 3 دن کے لیے یا عشرے کے لیے 3 بار 3 دن لگے ہوں گے تو عشرے کے لیے تشکیل کر کے نام مسجد میں بھیجنے کی فکر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحم فرما، کرم فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو کہنے میں اور سننے میں، اے اللہ جو غلطی کوتاہیاں ہوئی اے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کو معاف فرما۔ اے اللہ اس گھر میں تیری رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس گھر میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر میں دائی اور شہدائی کو پیدا فرما۔ اے اللہ ان کو اللہ تیرے راستے میں نکلنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ اس گھر میں خوشحالی نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تیرے راستے میں بار بار نکلنے کے لیے فیصلے فرما۔ اے اللہ چلا 2 مہینے کے لیے نکلنے کے لیے فیصلے فرما۔ اے اللہ واپس جانے پر اے اللہ ہمارے گھروں میں اے اللہ ہفتے واری تعلیم کو زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں دین کو زندہ فرما، ہمارے نسلوں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ خصوصاً اس بستی میں 100% دین کو زندہ فرما، اس بستی میں مسلمانوں کو آباد فرما، مسجد کو 100% آباد فرما۔ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو کہنا چاہتے تھے نہ کر سکے ان کے جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بیماروں نے شفائے کلی نصیب فرما، صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ساؤنڈ باکس دے کر بھیجے۔ پانی